ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو حافظ نوید الحسن کا سلام۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں، سینئر اساتذہ کرام میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ ریٹائرڈ پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سر اشرف ظفر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے ان کی لائف کے بارے میں، ان کی تعلیمی سفر کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو سر سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تول نیوز جو میڈیا ہے اس کی طرف سے جناب حافظ نوید الحسن صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے جو ہے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ میرا نام محمد اشرف ظفر ہے۔ ابتدائی نام میرا جو تھا میرے ماں باپ نے رکھا وہ محمد اشرف تھا۔ جب میں نے میٹرک کیا اور ایف اے میں داخلہ لینا تھا تو اس وقت کلاس میں کچھ لڑکے آ گئے جن کے بھی نام یہی تھے محمد اشرف۔ تو ہمارے اساتذہ کرام نے پھر کہا کہ اپنا ایک تخلص جو ہے وہ نامزد کریں، تو پھر میں نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے ظفر منتخب کیا۔ تو اس وقت سے میرا نام جو ہے محمد اشرف ظفر کے نام سے مجھے جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو سر آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے میٹرک جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول فورٹ آباد سے کیا، اور ایف اے کی جو میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج ہارون آباد اور ڈگری کالج بہاول نگر سے میں نے گریجویشن کی، اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے میں نے ایم ایس سی جیوگرافی میں کی۔ تو سر آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا آبائی گاؤں کون سا ہے؟ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول جو اب گورنمنٹ ہائی اسکول بن چکا ہے، چک نمبر 227 نائنار، تحصیل فورٹ آباد، وہاں سے حاصل کیا، اور وہی میرا آبائی گاؤں ہے، اور وہیں ہمارے والدین جو ہیں رہائش پذیر تھے۔ تو سر آپ نے کتنی جگہوں پر بطور استاد اپنے فرائض سر انجام دیے؟ میں نے 1987 سے اپنی ٹیچنگ کا آغاز کیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے 1 سال راول پنڈی میں سر سید پبلک اسکول میں اپنے ٹیچنگ کے فرائض جو سر انجام دیے۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کھیوا منڈی بہاودین میں 1 سال بطور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنا تبادلہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈونگا بونگا تحصیل بہاول نگر میں کروا لیا، تو وہاں میں نے 9.5 سال تک اپنے تدریسی جو ہے فرائض سر انجام دیے۔ تو اس کے بعد جو ہے میرا جو ہے پروموشن ہو گئی، تو میں نے بطور ہیڈ ماسٹر جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول 240 ایچ ایل ولر بنگلہ تحصیل فورٹ آباد میں بطور ہیڈ ماسٹر جو ہے 2 سال وہاں جو ہے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے آبائی گاؤں گورنمنٹ ہائی اسکول 227 نائنار میں بھی بطور ہیڈ ماسٹر اپنی خدمات سر انجام دی۔ 19 جب سکیل ہوا تو پھر میری جو ہے پروموشن ہوئی، اور میں نے بطور پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈارا والا میں 2005 میں جو ہے بطور پرنسپل جوائن کیا۔ تو سر آپ ایز اے پرنسپل کے عہدے پر کتنی دیر فائز رہے؟ مشکلات تو پیش آتی ہوں گی، اور ریٹائرمنٹ کب لی آپ؟ میں نے یہاں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ڈارا والا میں تقریباً 13.5 سال بطور پرنسپل جو ہے کام کیا۔ تو سب سے خوشی والی بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو اس اسکول میں سب سے زیادہ جو ڈیوریشن ہے بطور ہیڈ کی وہ میری ہی ہے۔ تو وہاں بورڈ پہ بھی جو ہے جتنی بھی سربراہان ادارہ جات کے نام لکھے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ ڈیوریشن جو ہے وہ میری ہی بنی ہے۔ تو مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ ایک عظیم ادارے میں نے جو ہے بطور ہیڈ یہاں کام کیا۔ بطور ہیڈ بہت ساری مشکلات تو آتی ہیں، لیکن آن دی ہول میں نے بہت اچھا یہاں جو ہے محسوس کیا۔ لوگ جو ہیں کافی جو ہیں پڑھائی میں دلچسپی لیتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اور جو یہاں ٹیچر تھے وہ بھی سارے کے سارے محنتی اور سارے جو ہے کام کرنے والے تھے۔ تو میں نے بہت اچھا یہاں جو ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی سمجھا ہے، اور اب بھی مجھے فخر ہے کہ میں نے اس ادارے میں کام کیا ہے۔
تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کی کیا مصروفیات ہے؟ ریٹائرمنٹ جو ہے 2018 میں میری ہوئی ہے، تو اس کے بعد میں نے جو مختلف زندگی کے شعبہات جو ہیں وہ جوائن کیے ہیں۔ ایک تو میں نے سب سے پہلے جو ہے سٹی پریس ڈارا والا کا بطور جو ہے اس کا چیئرمین جو ہیں سرپرست اعلیٰ جو ہے وہ مجھے بنایا گیا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ ایک ایسے شعبے میں جو لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں اور ان سے جو لوگ گزر رہے ہیں ان سے آگاہی ہوتی ہے، ان کو گائیڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، اور لوگوں کی خوبیاں اور خامیاں جو ہیں وہ جو ہیں ان کو جج کیا جاتا ہے۔ تو بطور صحافت میں نے یہ جوائن کیا۔ اس کے علاوہ جو ہے میں جو ہے مساجد بنانے میں مجھے جو ہے نا بہت ہی ہے دلچسپی ہوتی ہے، تو مختلف مساجد جو ہیں وہ بنانے میں میرا کردار رہا ہے۔ تو میں اب تک جو ہے 4 مساجد جو ہے بنا چکا ہے۔ تو سب سے آخر جو ہے یہ جامعہ غوثیہ قادریہ مسجد جو ہے ڈارا والا مین مسجد جو ہے، یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے جو دوبارہ جو اس کی تعمیر ہوئی ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے یہ بھی میں نے خود مرتب کیا۔ تو یہ سارا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے کرم سے جو ہے ہوتا ہے۔ تو سر آپ کی لائف کا سنہرا اصول جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہو کہ کامیابی ملی ہے؟ سنہرا اصول تو یہی، سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے اس میں دلچسپی ہونی چاہیے، اور اس میں اگر دلچسپی نہیں ہے تو پھر کام جو ہے وہ پوری طرح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا محنت ہے، کام کوئی بھی ہے محنت ہوتی ہے۔ تو میں خود بھی اور اپنے طلباء کو بھی یہ پیغام دیتا رہا ہوں کہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آدمی کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ محنت ہوتی ہے، اور تیسرے میں جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اس کی رحمت ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے دعا ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگنا، اسی کی طرف جو ہے اپنی کامیابی اور کامرانی کے لیے دعائیں کرنا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں، جو والدین کی دعائیں جو ہیں، محنت ہے، اور اللہ کا جو ہے فضل ہے جب شامل حال ہو جائے تو کوئی بھی کام جو ہے آپ کرنے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ پورا کریں گے۔ اچھا سر، ایز اے پرنسپل کون سی کتاب کا مطالعہ آپ کے لیے سب سے فائدہ مند ہے؟ یہ آج کل جو ہیں مختلف ٹریننگ ہوتی ہیں ٹیچرز کی، بہت زیادہ ٹریننگ ہو رہی ہیں، نئے سلیبس آ رہے ہیں، نئے جو ہے کورسز کرائے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کی جو کمی ہے وہ اخلاقیات ہے۔ تو ہمارے اساتذہ کرام کیونکہ جب وہ اخلاقیات کے دائرے میں آ جائیں گے، خود ٹریننگ لیں گے، پھر بچوں کو اخلاقیات کا درس دیں گے، ڈسپلن کا درس دیں گے، اور ان کے اندر جو ہے آپس میں جو ہے اتحاد اور جو ایک دوسرے سے مل کر کام کرنے کا جذبہ ہوگا، ایمانداری ہوگی، خلوص ہوگا۔ تو یہ میرے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ جو ضرورت اس وقت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اخلاق کے بارے میں اس قوم کو بتایا جائے، کیونکہ اخلاقی اقدار جب تک کسی قوم میں نہیں آتی تو وہ معاشرہ جو ہے ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میں جو ہے سب سے میرا پہلے بھی یہی رجحان ہوتا رہا ہے، اب بھی ہے، کہ میں جو ہے اسلامی کتب جو ہے ان کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ قرآن پاک جو ہے وہ میں نے جو ہے میرے پاس اس کی بہت ساری جو ہے تفسیر ہیں، میں ان کو پڑھتا ہوں اور ان کا ترجمہ بھی کرتا ہوں اور اس کی تشریح بھی میں پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جو کتب جو حدیث کی ہیں وہ بھی میرے مطالعے میں ہیں، تو ان کا بھی مجھے شوق رہتا ہے، اور جو بھی دینی کتب جو ہے جس علماء کرام کی جو ہے وہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ اس کے علاوہ آج کل میڈیا ہے، تو اس میں میڈیا میں ہمارا جو ہے جو بہت سارے علماء کرام کی جو تقاریر ہیں نیٹ پہ ہیں، تو وہ بھی بڑے شوق سے سنتا ہوں، خاص کر جو ہے مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب جو ہیں، اور اسی طرح خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں، اور دوسرے جو علماء کرام احناف جو ہیں ان کی جو میں تقاریر جو ہے بڑی دلچسپی سے سنتا ہوں۔ تو بچپن میں والدین سے سب سے زیادہ ڈانٹ کس سے پڑی اور کتنے بہن بھائی تھے سر؟ ڈانٹ تو پڑتی ہے بچپن میں، جو بھی آپ کام کریں گے۔ میں جب پیدا ہوا تو میرے والد صاحب جو ہے تقریباً 1.25 مہینہ پہلے میری پیدائش سے جو ہے وہ وفات پا چکے تھے، تو میری والدہ محترمہ نے ہی میری جو ہے پھر پرورش کی ہے۔ میرے 4 بھائی ہیں، تو 4 جو ہیں 3 جو ہیں ہم 4 بھائی ہیں، 3 میں سے بڑے ہیں، میں چھوٹا بھائی ہوں، اور تینوں جو ہیں
وہ تجارت سے منسلک ہیں، وہ آڑت کی دکان کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ماشاءاللہ وہ خوشحال ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو تندرستی عطا کرے۔ اور والدہ صاحبہ جو ہے میری جو ہے دنیا میں نہیں ہے، تو ان کے لیے میں دعائے مغفرت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ تاکہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ آمین۔ تو سر فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے؟ فیوچر میں یہی ہے کہ کوئی ایسا کام کر جاؤں جو اس معاشرے کے لیے، اسلام کے لیے اور اس ملک کے لیے جو ہے اگر میں کوئی ایسا کام کر سکوں جس سے میں زیادہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کروں، تو یہ میں اس سے مجھے خوشی حاصل ہو۔ تو سر خادم حسین رضوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خادم حسین رضوی ایک بہت بڑے نڈر، دلیر اور جو ہیں عالم دین تھے، ایک بہت بڑے فقیہ تھے، اور حدیث کے جو ہے وہ ان کا پورا عبور حاصل تھا۔ علامہ اقبال کے شعر ان کو اتنے یاد نہ ہوں جتنے علامہ خادم حسین رضوی کو تھے۔ تو خادم حسین رضوی نے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ زندگی جو ہے اس کا مقصد جو ہے، اس نے کہا کہ حضور کے جو ہے نبوت پہ، ختم نبوت پہ، حضور کی عزت ناموس پہ اگر قربان ہو جائے تو اس سے جو ہے کم کا سودا جو ہے اسے منظور نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوری زندگی جو ہے، اپنی زندگی جو ہے ختم نبوت پہ جو ہے وہ پہرا دیا ہے، اور آج جو ہے لوگ جو ہے اس کو جو ہے اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، اور ان کی قبر پہ روز جو ہے من و پھول جو ہے اس پہ جو ہے نشاور کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کے مائنڈ کے مطابق ملک کے حالات کیسے ہیں؟ ریاست مدینہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ملک کے حالات ٹھیک جا رہے ہیں۔ یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اس کی بنیاد ہی جو ہے سب سے پہلے جو اس کا تصور تو علامہ اقبال نے دیا، اور قائد اعظم نے پھر اس کو جو ہے منزل مقصود تک اس تصور کو لے کر گئے اور یہ پاکستان حاصل کیا۔ تو اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس میں علامہ اقبال، قائد اعظم اور جتنے دوسرے بہت سارے جو ہمارے علماء کرام تھے، سادات تھے، انہوں نے اس اسٹیٹ کو، مسلم اسٹیٹ کو، جس کی بنیاد جو ہے کلمہ پہ رکھی گئی تھی، بنانے میں جو ہے اپنی کوششیں کی۔ تو میں خاص کر جو امیر ملت جو ہے علی پور شریف والے جو ہے ان کو جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ مل کے کام کیا، اور ہمیں جو ہے یہ ایک اسلامی ریاست کا تحفہ دے کر گئے۔ تو اس وقت ہمارے علاقے کا جو سیاسی لیڈر سب سے زیادہ پبلک ورک کرتا ہو آپ کے مائنڈ کے؟ اب سب سیاسی لیڈر وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرے۔ تو لوگوں کی خدمت جو ہے کرنے کا جب جس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کے کام جو ہیں پھر خود بولتے ہیں اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں ان کو بہت زیادہ عرصہ ملا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ فلاں نے کام کیا، فلاں نے کام کیا، سڑکیں بنائی ہیں یا دوسرے کام کیے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ جب وہ کسی علاقے کی سربراہی یا کسی علاقے کے وہ لیڈر بنتے ہیں تو علاقے کی جو ہے فلاح علاقے کی ترقی کے لیے جو بھی ہوتا ہے انہوں نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں آج کل جو ڈاراں والا جو ہے زیرو پہ جا رہا ہے، تو یہاں کوئی بھی ایسا لیڈر مجھے نہیں نظر آ رہا جو موجودہ جو ڈاراں والے کی جو صورتحال ہے، اس کو سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہر طرف جو ہے یہ خاص کر جب بارش ہوتی ہے تو شہر کے دونوں طرف جو تالاب بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے ڈاراں والا جو ہے مجھے جو ہے نا سیاسی لحاظ سے یتیم نظر آ رہا ہے۔ تو کوئی جو مرد مجاہد آئے گا اس کا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے یہاں مرد کلندر آئے گا اور ڈاراں والے کی عوام کی جو قسمت بدلے گا۔ تو آپ کے خیال میں سیوریج اور نیا روڈ بنانے پر علاقے کے سیاستدانوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے؟ بالکل، ہمارا جو کوئی بھی شہر ہے ڈاراں والا ہے، عظیم ہے، کیونکہ جب سب تحصیل کا ہے تو یہ ہے اس کو ضلع بھی بنانے کی تجاویز آ رہی ہیں۔ تو جب تک کسی شہر کی ڈیولپمنٹ اور خاص کر سیوریج کا سسٹم جو ہے اچھا نہیں ہوگا تو پھر وہ اس شہر میں صفائی ستھرائی کا نظام جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو میرے لحاظ سے کیونکہ سب سے پہلے جو بھی ٹاؤن شہر بنتا ہے تو اس کا سب سے پہلے جو ہے سڑکوں کے ساتھ ساتھ بجلی اور سیوریج اور پانی وغیرہ کا نظام جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو ڈاراں والا میں یہ کام جو ہے لازمی ہونا چاہیے تاکہ عوام جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے۔ کوئی اہم کام جو آپ نے بطور پرنسپل سر انجام دیا؟
میں نے اپنی لائف میں بہت ساری جو ہیں ڈیوٹیاں سر انجام دی ہیں. میں بطور ممبر بورڈ بھی رہا ہوں. پورے بورڈ کا جو 3 سال کا ممبر بورڈ ہوتا ہے اس کے میں نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. اور اسی طرح 2 دفعہ جو ہے میں سینئر سٹاف ایسوسیشن کا عہدے دار رہا ہوں پورے ضلع کا. اور پھر مجھے یہ بھی سعادت ملی ہے کہ میں انجمن اساتذہ پاکستان ضلع باولنگر کا ذیلی صدر بھی رہا ہوں. تو مجھے ان تمام کام کرنے میں بڑی خوشی ہوئی ہے. اور میں نے جب بھی کوئی بھی عہدہ لیا ہے تو اس کے لیے جو ہے بہت جو ہے محنت سے کام کیا ہے. تو آج بھی مجھے لوگ یاد کرتے ہیں. آپ بھی مجھ سے لوگ جو ہیں مشورہ لیتے ہیں کہ اپنے تجربے سے اور اپنے جو خیالات سے جو ہے وہ آج بھی مجھ سے لوگ جو ہے مستفید ہوتے ہیں. تو بطور پرنسپل میں نے یہاں جو ہمارا جتنا بھی سٹاف تھا اور جو ہمارے ارد گرد کے لوگ تھے ان سے بہت ہی اچھے امیدیں وابستہ تھیں. تو لوگوں نے مجھ سے تعاون بھی کیا اور میں نے بھی جو ہے دن رات کر کے اس ادارے کے لیے اس شہر کے لیے عوام کے لیے جو ہے کام کیا. کس پارٹی نے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اچھا کام کیا ہے؟ دیکھیں پارٹی تو وہی ہوتی ہے نا جو کام میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ جب کوئی کام سیاسی پارٹی کام کریں گی تو اس کے کام خود بولیں گے. تو اب تک جو ملک میں جو بھی ہوتا ہے آیا کہ ملک کو لوٹا گیا ہے، ہاں جی، یہ چور لٹیروں ڈاکوؤں نے جس طرح بھی ملک کو لوٹا ہے اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. تو اب جو ہے امید کی جا رہی ہے کہ عمران خان جو ہے اپنی ٹیم کو لے کر آگے چلیں گے اور ملک میں ایک ایسا نظام لائیں گے کہ جہاں سب کا احتساب ہو سکے، چاہے وہ سابقہ حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو، عام شہری ہو، تو سب کا احتساب ہونا چاہیے. اور جب احتساب کا عمل جو ہے صحیح ہو جائے گا تو پھر نظام بھی درست ہو جائے گا. تو سر آپ ینگ جنریشن کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ ینگ جنریشن کو یہی ایک سب سے اہم جو ہے کہ اسلام کا مطالعہ کریں. اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ فرائض جو ہیں کیے ہیں، اور اس طرح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کریں. خاص کر جو ہے نماز کو جو ہے نا وہ کبھی نہ چھوڑیں. نماز جو ہے بہت ساری برائیوں کو جو ہے دور کرتی ہے. اس سے آدمی صاف ستھرا رہتا ہے، اس کا دماغ صاف رہتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا جو شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا ذریعہ جو نماز ہے. تو جب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوں گے، تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ نازل ہوگی. پھر اللہ کی رحمت سے ہم جو ہے مزید جو ہے کام کریں گے. تو یہ جتنی بھی ینگ جنریشن ہے، یہ میں یہی کہوں گا کہ قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، اور اپنے وقت کو جو ہے غنیمت سمجھیں. یہ کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے. اسے جو ہے چوراہوں پہ کھڑے ہو کر یا اسے موبائل دیکھ کے جو ہے ابھی گزار لیں گے، اور اس کو اچھے کاموں میں بھی گزار لیں. جی سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. جی ناظرین، کے نکتہ وروں نے ہم کو سجایا، خاص بنو اور عام رہو، محفل صحبت رکھو، دنیا میں گمنام رہو. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.